الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات. عزیزان محترم، 3 راتوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا بڑے ناز کے ساتھ کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس نفس میں 2 برابر کی طاقتیں رکھ دی. ایک طاقت فسق و فجور کی ہے اور دوسری طاقت عبادت اور تقوی کی ہے. قد افلح من زکاہا، وہ انسان قیامت میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنوا لے. وقد خواب من دساہا، اور وہ انسان قیامت میں ناکامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں اور گندگی میں چھوڑ دے. کامیابی کی بنیاد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمائی کہ فقط وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے، جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنوا لے. اور ہم نے اس نفس میں فجور اور تقوی، گناہ اور عبادت، ان دونوں چیزوں کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں. یہ تقوی ہے کیا؟ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ مقامات پر پروردگار عالم نے تقوی اختیار کرو، ہم نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے، بس وہی کامیاب ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا، بار بار ارشاد فرمایا ہے. یہ تقوی ہے کیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز واجب ہے. ذرا تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں. نماز واجب ہے. اچھا بھائی چھوڑو واجب ہے یا نہیں، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. یعنی اگر شوق ہے جنت کا نماز پڑھو، اگر خوف ہے جہنم کا نماز پڑھو. تو تقوی شوق اور خوف کے جمع ہو جانے کا نام ہے. اس سے زیادہ آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا تھا. جہاں شوق اور خوف جمع ہو جائیں اس مقام کا نام ہے تقوی. بھائی یہی منزل تمہید کو روکوں گا، لیکن مجبوری ہے
کہ کچھ مسائل ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم نے نفس میں فجور اور تقوی دونوں صلاحیتیں رکھ دی. بھائی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نفس میں کیا ہے؟ فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود میں کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. بڑے آرام سے سننا. سورہ یاسین، میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جس کے ذہن میں یہ سورہ محفوظ نہ ہو؟ اور آیات وہی ہیں، ذرا استدلال دیکھنا. پروردگار نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے کائنات کے سارے جوڑوں کو خلق کیا 3 چیزوں سے. جتنے بھی کائنات میں جوڑے ہیں، جاندار ہیں، ان میں 3 چیزیں ہیں. مما تنبت الارض، ان کا جسم بنا ہے مٹی سے. من انفسہم، ہم نے ان میں نفس ڈالا ہے. ومما لا یعلمون، اور ایک چیز وہ ہے جسے نہ جانتے ہیں نہ جانیں گے. شیخ مظاہرے دیکھو بھائی، آرام سے سننا، لیکن تم تو میرے اسلوب استدلال سے اور اسلوب گفتگو سے واقف ہو. تو بڑے بڑے آرام سے سننا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ 3 راتوں پہ مشتمل ہے یہ سلسلہ گفتگو. تو اپنے محترم سننے والوں کو کسی مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں. تو کیا کیا چیزیں ہیں تم میں؟ جسم ہے مٹی سے، روح ہے جسے نہ جانتے ہو نہ جانو گے، آسمانوں سے، اور ان دونوں کو جو جوڑتی ہے چیز، اس چیز کا نام ہے نفس. جب 3 چیزوں سے بنے ہو تو تمہارے تقاضے بھی 3 ہیں. جسم کا تقاضا ہے فطرت، روح کا تقاضا ہے عقل، نفس کا تقاضا ہے خواہش. اگر یہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے نہ ہوتے تمہارے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ جسم ہے، روح ہے، نفس ہے. جسم کا تقاضا ہے فطرت، روح کا تقاضا ہے عقل، اور نفس کا تقاضا ہے خواہش. تو تمہارے اندر ان تینوں کی جنگ ہوتی رہتی ہے. کبھی عقل دبا لیتی ہے خواہش کو، کبھی خواہش دبا لیتی ہے عقل کو. اب تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کیا کہا؟ بھئی عقل تو سپریم ہے، عقل کو کون دبائے گا؟ لیکن دبتی ہے عقل. اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. جسم کا تقاضا ہے کہ 2 وقت کی روٹی ملے، اور 2 وقت کی روٹی اس وقت ملے گی جب ملازمت مل جائے، اور ملازمت اس وقت ملے گی جب کوئی سفارش کر دے. دیکھ رہے ہو یہ صورتحال؟ یعنی یہ تو تمہارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. جسم کا تقاضا کہ روٹی ملے، روٹی نہیں ملے گی جب تک ملازمت میں نہ ملے، اور ملازمت نہیں ملے گی جب تک سفارش نہ ہو. تو جسم نے روٹی مانگی، عقل نے کہا سفارش کرواؤ تو ملازمت ملے گی. بھائی عقل جسم کی محکوم ہو گئی یا نہیں؟ آرام سے سننا، ابھی تو میں تمہیں مدیر تبہید میں روک رہا ہوں. اچھا تو اب تم نے سفارش کروائی اور اس سفارش کے باوجود بھی نوکری نہیں ملی نا. اچھا جب نہیں، تمہارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور جب نوکری نہیں ملی تو تمہاری عقل نے ایک اور مشورہ دیا کہ میاں اب آج کے دور میں سفارشوں سے نوکریاں کہاں ملتی ہیں، اب طریقہ تو یہ ہے کہ رشوت دو، نوکری لے لو. بھائی بہت توجہ رہے، رشوت دو، نوکری لے لو. جو رشوت دے رہا تھا اسے عقل نے دلیل دی کہ بھائی مجبوری ہے، کیا کریں، اگر رشوت نہ دے تو نوکری نہیں ملے گی. اور جو رشوت لے رہا تھا اسے عقل نے دلیل دی کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، نہ لے تو کیا کرے. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مراحل پہ ہوں اور منزل تمہید میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. تو تم نے دیکھا کہ عقل بھی ہمیشہ صحیح رہنمائی نہیں کرتی، عقل مغلوب ہو جاتی ہے خواہش سے. تمہاری خواہش دبا لیتی ہے عقل کو،
بھائی یہی وجہ ہے کہ پورے گلوب پہ ایک فلسفہ آیا کہ اگر تم امن کی زندگی چاہتے ہو، اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، تو اپنے جسم کو، اپنے وجود کو خواہشوں سے خالی کر لو۔ دیکھو میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ فیشن آف دی ڈے ہیں، آج پوری دنیا میں ان موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں تمہید میں تھوڑا سا وقت تمہارا لے لوں، اب زیادہ نہیں رکوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ۔ اچھا تو اب عقل نے کیا سمجھایا کہ بھائی اگر مجبوریاں ہو تو یہ کام کر لو، وہ کام کر لو۔ اب نیا فلسفہ آیا، فلسفہ نیا نہیں ہے، لیکن آج دنیا میں ماڈرن فلسفہ یہ ہے کہ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو، سکون کی، تو ہر خواہش سے اپنے آپ کو خالی کر لو۔ اگر ہر خواہش سے خالی کر لو گے، بھائی توجہ رہے، تو تمہیں سکون نصیب ہو جائے گا۔ اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سکون کی زندگی بھی تو ایک خواہش ہے نا۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک کہ بھائی سکون کی زندگی کا چاہنا یہ بھی تو ایک خواہش ہے نا۔ تو خواہش سے تو خالی نہیں ہوئے، بھائی یہی سبب ہے کہ اسلام نے خواہشوں سے روکا نہیں ہے کہ خواہش ہی نہ کرو، خواہش کرو، مگر جو ہم چاہیں وہ کرو، جس سے ہم منع کریں اسے رک جاؤ۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب تمہید میں آج کی حد تک اس سے زیادہ روکوں گا نہیں۔ خواہشوں پہ اسلام نے بند نہیں باندھا، کھاؤ لیکن ہم جو کھلائیں وہ کھاؤ، پیو جو ہم پلوائیں وہ پیو، پہنو جو ہم پہنوائیں وہ پہنو، یعنی خواہشوں سے نہیں روکا، خواہشوں پہ بند باندھ دیا۔ یہی سبب ہے کہ سورہ اعراف میں آواز دی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، پاک کو حلال کرے، خبیث کو حرام کرے، حلال کرے حرام کرے، صرف بیان نہ کرے۔ جاؤ ترجمہ آئے مبارکہ کا دیکھنا، ذرا رکے رہنا، ذرا میں ڈیفرنٹ طریقے سے آج گفتگو کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والے میرے اسلوب گفتگو سے مانوس ہیں۔ ذرا سننا، ہم نے اس نبی کو کس لیے بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، یہ اچھائیوں کو حکم دے، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکے، ویحل لہم الطیبات۔ پوری ذمہ داری سے اس ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، ترجمہ یہی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے، حلال الہی کو بتائے نہیں، خود حلال کرے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو وہ حرام کرے، وہ نہیں میرا نبی۔ تو حق کے حلال و حرام دے دیا محمد کو۔ ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جو کسی حلال کو حرام کر دے اور کسی حرام کو حلال کر دے؟ پوری کائنات میں ایک ہے جسے اللہ نے حلال و حرام کا حق دے دیا، اور اب بھی تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہم جیسا ہم جیسے؟ عجیب عجیب مرحلہ ہے۔ آرام سے سنتے جاؤ، آرام سے سنتے جاؤ، اس لیے کہ سلسلہ فکر معین ہے۔ یامرہم بالمعروف، سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے آیا۔ یہ سورہ اعراف، اور اب سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، بڑی طویل آیت ہے، کل ایک چھوٹا سا جملہ سنتے جاؤ اس آیہ مبارکہ کا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو دے اسے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ میں پورے عالم اسلام کو انوالو کر کے کہہ رہا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جو دے دے وہ لے لو۔ یہ تو نہیں کہا کہ رسول جو مانگے وہ مت دینا۔
پہنچ رہا ہے میسج، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب جو دے اسے لینا واجب، جس سے روکے اس سے رکنا واجب، یعنی قول رسول بھی شریعت، فعل رسول بھی شریعت۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر، یہ سورہ حشر، اور اب سورہ جاسیہ میں آواز دی، 45واں سورہ قرآن کا 18ویں آیت، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ بھائی آرام آرام سے میرے ساتھ چلو، حبیب ہم نے تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے۔ ثم جعلناک، پورے قرآن میں لفظ شریعت 2 مقامات پہ آیا ہے، اس میں سے یہ ایک مقام ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ حبیب ہم نے تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے، فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ حبیب خبردار خبردار، پیروی ہو شریعت کی، پیروی جاہل کی نہ ہو۔ یہ برابر کے جملے تو دیکھو، شریعت کی پیروی کرنا، جاہل کی پیروی نہ کرنا۔ بتلا دیا کہ جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی، جدھر شریعت ہوگا ادھر جاہل نہیں ہوگا۔ بڑے عجیب مراحل ہیں، بڑے عجیب مراحل ہیں، جن مراحل میں اپنے سننے والوں کو داخل کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر سننا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے حبیب تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے، فاتبعها۔ حبیب تیرا کام یہ ہے کہ تو شریعت کی پیروی کر، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور حبیب خبردار بتلا دے اپنی پوری امت کو کہ پیروی ہو شریعت کی، پیروی جاہل کی نہ ہو۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے شریعت دی، لیکن حلال و حرام پورے قرآن میں 514، تو کیا پوری دنیا کے مسائل 514 آیتوں سے حل کرو گے؟ کتنے نازک مراحل ہیں جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، تو ذرا سننا بھائی۔ اور اگر یہ میرا مولانا نواب حیدر عابدی صاحب نظر آ رہے ہیں، تشریف لائیں۔ محمد والے محمد بلند سلمان، بھائی بہت سگریٹ کا حکم تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، پان کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور کہہ دیا کہ ہم نے شریعت تک کی شریعت، قیامت تک کی شریعت دے دی، ہمیشہ ہمیشہ کی شریعت دے دی۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ خدا کی قسم، اگر درمیان سے آل محمد کو ہٹا دو، سمجھ رہے ہو نا؟ جس طریقے سے بول رہا ہوں ویسے آج سننا، اس طریقے سے تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اچھا تو قیامت تک کی شریعت اور احکامات 514، اور اگر تم نے وسائل الشیعہ کی حدیثیں کے لی تو 35,000، اور مسائل تمہارے لاکھوں، تو لاکھوں مسائل، حدیثیں 35,000 اور احکام کی آیتیں 514، تو ہوگا کیا بھائی؟ ہے نا قابل غور بات کہ بھی ہوگا کیا؟ اب اصول دیا کہ حلال کو حرام سے الگ کرنا ہے، نجس کو پاک سے الگ کرنا ہے، خبیث کو طیب سے الگ کرنا ہے، معروف کو منکر سے الگ کرنا ہے۔ تو اب سنو گے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو عجیب مسائل ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتے، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں ہدیہ کرتا جاؤں اپنے سننے والوں کو۔ اب چلو ذرا فقہ جعفری کی طرف۔ امام کا یہ کلیہ جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے سند ہے، فرمانے لگے کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر شے تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ دیکھو پوری دنیا کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، پوری دنیا کی مسلمان فقہ اسے ایک جملے پہ چل رہی ہیں۔
کوئی اسے تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے، ساری دنیا کے مسلمان فقہوں کی بنیاد یہ ایک جملہ ہے۔ فقط 3 جملے تمہیں سناؤں گا اور اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر شے تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تمہیں اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے تو پھر حرام ہے، جب تک نہ معلوم ہو حلال ہے۔ پہلی روایت پہلی، اور اب دوسری روایت، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر شے تمہارے لیے پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ بات پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک؟ یہ میرے امام نے دیا ہے، یہ فارمولہ میرے امام نے دیا ہے، جس پر آج دنیا کی ساری مسلمان فقہیں اسٹیبلش ہوئی ہیں کہ ہر شے حلال ہے جب تک حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے، ہر شے پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ اور اب ایک جملہ سنو، اس سے زیادہ تمہیں زحمت دینا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، آج میں نے ضروری مسائل تھے اس لیے ذرا سا وقت لے لیا۔ اب تیسرا اصول، 10 سال پہلے تمہیں یقین تھا کہ فلاں شخص مسلمان ہے، اور آج 10 برس کے بعد تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا۔ ایک سوال ہے۔ اچھا میں وضو کر کے آیا تھا، اب وضو کیا میں نے، یقین ہے، دیکھو بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں نے وضو کیا، مجھے یقین ہے، آدھے گھنٹے کے بعد اب مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے۔ شبہ ہو رہا ہے، یقین تھا کہ وضو کیا تھا، شبہ ہو رہا ہے کہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے امام نے کہا، جاؤ دیکھو وسائل الشیعہ میں، لا تنقض الیقین بالشک، یقین شک سے نہیں ٹوٹا کرتا۔ کیا کمال کی بات ہے بھائی، یہی تو میرا میسج ہے، یہی تو میرا میسج ہے۔ لا تنقض الیقین بالشک، یقین شک سے نہیں ٹوٹا کرتا۔ کیا میں جملہ دوہراؤں؟ میرے مولا نے کہا کہ ساری دنیا شک ہے، تنہا علی یقین ہے۔ ایک جملہ ہے عجیب، عجیب عجیب۔ بھائی سن رہے ہو نا جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں؟ یہ روایات فقہ اسلامی کی ہیں، اجتہاد کے کورس کی ہیں۔ عموماً یہ روایات ممبر سے بیان نہیں ہوتی، لیکن میرا جی چاہا کہ میں کم سے کم 3 روایتوں تو تمہیں ہدیہ کر جاؤں۔ پہلی روایت کل شیء، یاد رکھنا، اور یہ تینوں روایتیں آئی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر شے تمہارے لیے حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر شے تمہارے لیے پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ اور اب تیسری حدیث جو میں نے ابھی آدھی تمہاری خدمت میں بیان کی، لا تنقض الیقین بالشک، یقین شک سے نہیں ٹوٹا کرتا، الا بیقین آخر، یقین اگر ٹوٹے گا تو یقین ہی سے ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ پہنچ گئے؟ تو اب وہ بات سنو جو تمہارے کام کی ہے۔ تو یقین شک سے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ یقین شک سے نہیں ٹوٹے گا، یقین اگر کبھی ٹوٹے گا تو یقین ہی سے ٹوٹے گا۔ میں نے یقین ہے کہ وضو کیا تھا، شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو وضو میرا باقی رہے گا۔ آ گئے یہاں تک؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ذرا حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج میں نے اسلوب گفتگو بدل دیا ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ۔ 10 سال پہلے ایک شخص مسلمان تھا، آج میں شبہ کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو اسے مسلمان ہی ماننا پڑے گا، چونکہ 10 سال پہلے وہ مسلمان تھا، اور 10 سال پہلے ایک شخص کافر تھا، آج میں شبہ کر رہا ہوں کہ وہ کافر ہے یا نہیں، اسے کافر ہی ماننا پڑے گا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اور جہاں تمہیں لے آیا ہوں نا بھائی، دیکھو ابھی تو میں نے تمہارے سامنے فقط روایت پڑھی ہے اور روایت کا استدلال دیا ہے، پھر سننا، لا تنقض الیقین بالشک الا بیقین آخر۔ اس اصول کا نام فقہ جعفری میں استصحاب ہے کہ یقین اگر ہے وہ شک سے نہیں ٹوٹے گا،
اگر یقین ٹوٹے گا تو یقین ہی سے ٹوٹے گا. 10 سال پہلے اگر مسلمان تھا اور آج شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے تو وہ یقین چلے گا, یہ شبہ نہیں چلے گا. اور 10 سال پہلے اگر کافر تھا اور آج شبہ ہو رہا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے تو کفر ہی چلے گا, اسلام نہیں چلے گا. تو جو پرانا مسلمان ہے وہ آج بھی مسلمان ہے, جو پرانا بت پرست ہے وہ آج بھی بت پرست ہے. اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی تاریخ مکہ میں, کسی تاریخ اسلام میں, کسی تاریخ انسانیت میں, کسی تاریخ حرم میں, کسی تاریخ صنمیات میں ایک مرتبہ بھی دکھلا دو کہ ابو طالب نے بت کو سجدہ کیا تھا. بس عجیب عجیب مر لگے. چیلنج کر رہا ہوں, جاؤ, بڑے سیرت نگار اور بڑے تاریخ نگار ہیں تمہارے ملک میں اور 1500 سال گزر گئے تاریخیں لکھتے ہوئے لوگوں کو, اور آج وہ ساری تاریخیں تمہارے سامنے موجود ہیں. صنمیات کی تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ ہے, عرب کی تاریخ ہے, مکے کی تاریخ ہے. کہیں دکھلا دو کہ ایک مرتبہ بھی ابو طالب نے بتوں کا سجدہ کیا ہو تو ابو طالب کا مشرک نہ ہونا ثابت, اور ہم دکھلائیں گے کہ کس نے سجدہ کیا. ہم دکھلائیں گے کہ کس نے سجدہ کیا. تو آج سن 2002 میں مسئلہ یہ چھڑے گا کہ اگر ابو طالب کافر ہے تو کافر کب ہوا, اور اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کب ہوئے. بھائی بہت توجہ رہے. دیکھو اب یہ مسائل ہیں نا جن مسائل کو بہت آہستہ آہستہ تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ آج کے بعد یہ سلسلہ فکر اتنا مشکل اور اتنا سطح عمومی سے بلند نہیں ہوگا. تو اب جب جہاں تک آ گئے وہاں رک جاؤ. سورہ آراف ہم نے نبی کو بھیجا, حلال بتلائے حرام بتلائے نہیں, حلال کرے حرام کرے. ہم نے نبی کو بھیجا, جو دے وہ لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ, ٹھیک ہے نا. ہم نے نبی کو بھیجا قیامت تک کی ایک مکمل شریعت دے دے, اور اب آواز دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دے حبیب, کہہ دے پوری دنیا سے, کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے, میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھو قرآن کی پالیسی ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے. زبانی دعویٰ اس وقت قابل قبول ہوگا جب تم محمد کا اتباع کرو. تو محبت اللہ سے, اتباع محمد کا. سنتے جاؤ اس لیے کہ مسائل فکر معین ہیں, اور ان مسائل فکر کو ذرا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. محبت اللہ سے, بہت توجہ رہے, اور اتباع محمد کا. یہ جو نظام عبادت ہے نا اسلام میں, وہ سارا کا سارا ہے علی حبہ. رک کے سننا, پورے قرآن میں علی حبہ فقط 2 مقامات پہ آیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کی محبت میں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں علی حبہ, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ. کھانا دو اس کی محبت میں, منت مانو اس کی محبت میں, نماز پڑھو اس کی محبت میں, روزہ رکھو اس کی محبت میں. اور یہ سورہ حلقہ اور سورہ بقر میں آواز دی وآت المال علی حبہ. اگر مال دو اس کی محبت میں, دکھانے کے لیے مال نہ دو. ہم بڑے مخیر ہیں, ہم بہت سخی ہیں, ہم بہت بڑے انداتا ہیں, اس نیت سے نہ دینا. علی حبہ, علی حبہ, مال دینا ہے اللہ کی محبت میں دو. تو بھائی یہ ساری جو عبادتیں کر رہے ہو, نماز قربتاً اللہ, روزہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اسی کا نام تو محبت ہے نا. آگے میرے ساتھ اب سننا. محبت اللہ سے, آپ کا مجھ سے فاصلہ کتنا ہے؟ تو میں ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں.
اور اب اس سے زیادہ زحمت آج نہیں دوں گا. بڑے نامانوس موضوعات میں نے ڈسکس کی ہیں, لیکن یہ میری مجبوری تھی. میں چاہ رہا تھا کہ بات سطح عمومی سے بلند ہو, چونکہ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ کا مجھ سے فاصلہ کیا ہے؟ فرض کیجئے 1 گز. تو آپ کا جو فاصلہ مجھ سے ہے 1 گز ہے نا. میں نے کبھی بیان کیا تھا نشتر پارک کے ممبر سے, اور آج ذرا فکر کو اس سے آگے لے جا رہا ہوں. تو آپ کا مجھ سے فاصلہ کیا ہے؟ 1 گز. ٹھیک. یہ نوجوانوں کی آنکھیں چمک رہی ہیں. اچھا میں دوسرا سوال کر رہا ہوں, مجھ سے آپ کا فاصلہ کیا ہے؟ 3 گز. 1 گز اتنا ہی ہوگا نا. اچھا کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ امکان ہے. بھائی میں اگر آپ سے 1 گز کے فاصلے پہ ہوں تو آپ بھی مجھ سے 1 گز کے فاصلے پہ ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں 1 گز کے فاصلے پہ ہوں آپ سے اور آپ 3 گز کے فاصلے پہ مجھ سے. برابر کا ہوگا نا فاصلہ. اب سننا خدا کے قسم, یہ تمہارے فاصلے ہیں, ناپ کے دیکھ لو. جتنا مجھ سے تمہارا فاصلہ ہے اتنا ہی تم سے میرا فاصلہ ہے. وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اتنے قریب ہیں کہ رگے گردن سے قریب ہیں. تو وہ تو تم سے اتنا قریب ہے اور تم اتنے دور ہو کہ پوری زندگی قربتاً اللہ کہتے ہوئے گزر گئی. عجیب ہے بھائی. بہت سیدھی باتیں عرض کر رہا ہوں میں, اور میں نے چاہا کہ ذرا پریکٹیکل ہو کے بات کروں. تو وہ کتنا قریب ہے؟ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بہت آہستہ آہستہ تمہیں آگے لے جا رہا ہوں, اور وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. اور تم کتنے دور ہو کہ زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے قربتاً اللہ اس سے قریب ہو جائے. تو وہ اتنا قریب ہے, تم اتنے دور ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. تم کتنے دور ہو کچھ اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں ہے. ہم کتنے دور ہیں اللہ سے کوئی اندازہ نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ پوری کائنات کا سب سے قریب انسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ. فکان قاب قوسین او ادنی, متصل ہو کے بیٹھا ہے نا. تو جب میرا رسول جو آخری آدمی ہے قربت میں, آخری ہے نا, وہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ. اب بھی فاصلے باقی ہیں بھائی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بہت توجہ رہے, اس لیے کہ اسی مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا تھا. تو مالک تو اتنا دور ہے, اب قریب ہو تو کیسے ہو؟ کہا بھائی ارتکاز توجہ کے لیے چیز چاہیے. اب ذرا مثال سن لو, آرام سے سننا. اب زیادہ زحمت خدا کی قسم نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ بالکل بڑے نامانوس مسائل ہیں. میرا جی چاہا آپ سے بات کرنے کا. میں نے ٹیلی فون کیا, بات ہو گئی, ملاقات ہو گئی. آدھی ملاقات صحیح, ٹیلی فون آدھی ملاقات ہے, لیکن ملاقات تو ہو گئی. دل نہیں بھرا نا. اچھا پہلے میں نے خط لکھا, وہ بھی ایک ملاقات کا ذریعہ ہے. پھر میں نے ٹیلی فون کیا, وہ بھی ملاقات ایک ذریعہ, دل نہیں بھرا. پھر میں چلا گیا آپ کے پاس, یا آپ آگے میرے پاس, بالمشافہہ ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب ذرا کچھ دل مطمئن ہوا کہ ہاں بھائی جس سے میں ملنا چاہ رہا تھا اس سے میں مل لیا. وہ اتنا دور ہے کہ ممکن نہیں ہے. نہ اس کا دیکھا جانا ممکن ہے, نہ سنا جانا ممکن ہے, نہ چھوا جانا ممکن ہے. تو اب اس سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فقط 2 طریقے. انسانوں میں محمد قریب ہے, گھروں میں کعبہ قریب ہے. یا محمد سے قریب ہو جاؤ یا کعبے سے قریب ہو جاؤ. عجیب ہے. اچھا آ گئے. بزرگوں سے بالکل نہیں پوچھ رہا ہوں, یہ نوجوان جو داہنے بائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں بھائی آ گئے اس مرحلے تک جس مرحلے تک میں تمہیں لانا چاہ رہا تھا. تو اب اللہ سے قریب ہونے کے 2 فارمولے, کل 2 فارمولے. بھائی توجہ رہے, کل 2 فارمولے. بھائی ایک فارمولہ اور بھی سن لو. اللہ سے قریب ہونا ہے تو وضو کرو, قبلہ رو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, قریب ہو گئے. کم سے کم اللہ کے گھر کی طرف رخ تو کر لیا نا. ایک قربت یہ ہے. بہت تمہارا دل تڑپا بھائی, بہت توجہ رہے, بہت دل تڑپا, چلے گئے خانے کعبہ کے پاس. بھائی اللہ تو تمہیں ملنے سے رہا, اللہ کے گھر کے پاس چلے گئے, اس کا غلاف چوما, اس کی دیواریں چومی, اس کے پاس سجدے کیے, ٹکریں ماری, دعائیں مانگی. اللہ سے کچھ نہ کچھ تو قریب ہوئے نا بھائی. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اور اگر زمانے رسول میں ہو تو رسول سے قریب ہو جاؤ, کچھ تو قریب ہوئے نا اللہ سے. ہو گئی بات ہو گئی. میاں سننا, بہت زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا ہوں نا وہاں سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو قربت پوری امت اسلامیہ
رسول اللہ سے لے کے قیامت تک اس کے قریب ہونے کے دو فارمولے ہیں، یا رسول سے قریب ہو جائے یا کعبے سے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام پر رسول سے 1500 سال کے فاصلے پہ ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے قریب ہو؟ ممکن نہیں ہے، رسول کو گزرے ہوئے 1500 سال ہو گئے اور ہم اتفاق سے بدقسمتی سے رسول کے 1500 سال کے بعد آئے ہیں، تو قریب ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور مکے سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، امکان ہے کوئی قربت کا؟ بھائی بہت توجہ ہے۔ تو آج میری سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ جو زمانے رسول میں تھے وہ کتنے قریب تھے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو یہی تو لانا تھا خدا کی قسم، اور یہاں اگر میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب آرام سے سننا، میں جو بات اچھی ہو اس کی تعریف کروں، جو بات اچھی۔ وہ لوگ جو زمانے رسول میں تھے، رسول کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، خلوت میں جاتے تھے، جلوت میں جاتے تھے، کتنے قریب تھے رسول سے؟ ٹھیک قریب تھے نا؟ بھائی کوئی تو کہتے کہ ہاں تھے، خدا کی قسم قریب تھے، خدا کی قسم قریب تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھتے تھے، شانے سے شانہ ملا کے بیٹھتے تھے، رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے تھے، رسول کے الفاظ سنتے تھے، قریب تھے نا؟ تو ان کی ایک خصوصیت کہ جسمانی طور پر رسول سے قریب، اور ان کی دوسری خصوصیت کہ جب رسول آخری حج کے لیے گیا تو خانہ کعبہ سے قریب۔ بھائی سننا خدا کی قسم، ذرا اس طریقے سے سنو میں کیا رہا ہوں۔ اچھا تو وہ جو لوگ تھے ان میں دوہری قربت تھی، رسول سے بھی قریب ہیں، خانہ کعبہ سے بھی، آخری حج پہ گئے، خانہ کعبہ سے بھی قریب ہیں۔ اب قیامت تک اس سے زیادہ قریب لوگ نہیں آئیں گے۔ پریشان ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم میرے معروضات مان لیا کرو، اس لیے کہ میں ممبر سے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ممبر تو بھی ممبر ہے۔ خدا کی قسم ان سے زیادہ قریب نہ تھے، نہ ہے، نہ ہوں گے۔ رسول سے بھی قریب ہے، کعبے سے بھی قریب ہے۔ اب میں کیا کروں کہ میرا رسول ان قریب لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک جنت نہیں ملے گی جب تک اسے مولا نہ مان لو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بابا جبرائیل نعرہ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر پر گفتگو آج رکنے والی ہے کہ بھئی اتنے قریب لوگ کہ ان سے قریب ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ساری قربتیں بیکار ہیں اگر میرے بعد اسے مولا نہ مانو، ساری قربتیں بیکار ہیں اگر میرے بعد اسے مولا نہ مانو۔ میرے پاس بیٹھنا بیکار، میری باتیں سننا بیکار، میرے ساتھ نماز پڑھنا بیکار، میرے ساتھ حج کرنا بیکار اگر اسے مولا نہ مانو۔ بھائی لفظ بدل کے رسول نے یہی کہا کہ یا علی، اگر کوئی پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دے، مقام جہاد میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا اگر تجھے مولا نہ مانے۔ بس میں نے زحمت دی۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا بھئی، یہی اپنے سننے والوں کو لے کر آنا چاہ رہا تھا۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو میرے ان جملوں کو برداشت کرنا۔ اب تو میں پہنچا ہوں علی کی مولائیت تک، کمال ہو گیا خدا کی قسم۔ جاؤ دیکھو اور اس تاریخ اسلام کو، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اور اگر موقع ہوا تو میں تم سے اس سبجیکٹ پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ کون سا حکم شریعت کس سن میں نازل ہوا، نماز کب واجب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مکے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، وہاں تو عقائد تھے،
فروع دین یعنی شریعت آئی ہے مدینے میں، تھی 2 رکعت کی نماز مکے میں بھی تھی، لیکن پوری طرح واجب ہوئی ہے مدینے میں. تو کون سا حکم کس سن میں واجب ہوا ہے، کبھی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے فقہ اسلام کا، کبھی بیان کروں گا. بس لیکن اتنا سنتے جاؤ کہ حکم نماز آیا، حکم نماز آیا. رسول نے مجمع جمع کر کے نہیں کہا کہ آج سے نماز واجب ہو گئی. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے بھائی، سننا خدا کی قسم. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری لیکن جہاں پہ آیا ہوں وہاں تھوڑی سی تفصیل لینا چاہ رہا ہوں. کون سا وہ آگے آئے جو موجود ہے وہ بیٹھ جائے. کمال ہو گیا، خود نماز میں قیامت تک، خود روزہ میں قیامت تک، خود حج میں قیامت تک. نہیں کہا کہ جو آگے بڑھ گئے بڑھاؤ، خود میں نماز میں آ رہا ہوں. خود ایک حکم ہے، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آئیں، جو آئے وہ بیٹھ جائیں. کمال ہو گیا. رسول کا کوئی عمل نقشے سے خالی نہیں ہوتا. جو آئے وہ بیٹھ جائیں، جو آئے وہ بیٹھ جائیں، جو پیچھے وہ آگے آئے، جو آگے چلے ہیں وہ پیچھے آئے. یا رسول اللہ چاہتے کیا ہیں؟ کہا ایسا حکم دوں گا جو کسی ایک زمانے سے متعلق نہیں ہوگا، ماضی حال مستقبل کی وجہ وہی ہوگا. جو چلے گئے آئے وہ آگے بیٹھ گئے، جو پیچھے تھے وہ آدمی بنا رسول پیغام دینے والے. مجمع ہو گیا، مجمع ہو گیا اور میرے نبی نے 5 یا 7 گھنٹے کا خطبہ دیا. یاد رکھو تاریخوں میں کہ یہ ٹائم میں بتا رہا ہوں، اتنا ٹائم میرے نبی نے لیا ہے نہیں لیا. 5 یا 7 گھنٹے کا خطبہ دیا. اور اشخاص اختلاف ہے، 1,20,000، 1,24,000، 1,25,000، 1.25 لاکھ تو تھے. اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں، مجمع واقعہ نا رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے نبی نے 5 یا 7 گھنٹے کا خطبہ دیا. اور کس شان کا خطبہ دیا وہ تم جانتے ہو، ظاہر کو تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. ممبر پر آیا، ممبر پر علی کو لے کے جا کے بیٹھ گئے اور خطبہ دینا شروع کیا. رسول ہے، علی ہے، اور سامنے وہ قریب ترین لوگ رسول کے، ان کا مجمع ہے. وہ قریب ترین لوگ میرے نبی کے، ان کا مجمع ہے ممبر کے سامنے. بھائی توجہ ہے، 5 یا 7 گھنٹے کا خطبہ دیا. وہ خطبے سے پہلے توحید الہی کا تذکرہ، اللہ ایک ہے، پھر عدل الہی کا تذکرہ، پھر جاہلیت کے حالات کا تذکرہ، اس کے بعد اپنی نبوت کا تذکرہ، اپنی کتاب کا تذکرہ، انبیاء و مرسلین کا تذکرہ. جب سارے تذکرے کر لیے تو اب اہل بیت کا تذکرہ، عزت کا تذکرہ، اولاد کا تذکرہ. اور اس اولاد کے تذکرے کے بعد علی کی مولایت کا اعلان اور علی کے فضائل کا تذکرہ. تو ایک جملہ میرا یاد رکھنا کہ مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرنا سنت محمد ہے. تاکہ پھر میں آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں. آج بات تو لوگوں کا اسی مرحلے پر، لیکن جملہ مکمل ہو جائے. تم جانتے ہو کہ میں اتحاد میں مسلمین کا قائل ہوں اور میں ایسی مدرانہ بات کرنے قابل نہیں ہوں. جاؤ کوئی اگر چیلنج کر سکتا ہو چیلنج کر کے مجمع
جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرنا سنت رسول ہے، اور مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل سننا سنت صحابہ ہے۔ علی کے ہاتھ پر فردن فردن ان بزرگوں سے بیعت کروائی ہے۔ 1.25 افراد 1.25 افراد اگر فردن فردن بیعت کریں گے تو کتنا ٹائم سفر ہوگا، کتنا وقت لگے گا؟ 3 سے 4 دن کا کام ہے۔ طلوع شمس سے غروب شمس تک ظہر عصر کو نکال دو، کھانے کا تھوڑا سا وقت نکال دو، 3 سے 4 دن لگیں گے۔ اگر انسان کھڑا ہو اور قطاریں بندی ہوئی ہو اور لوگ آ کے بیعت کرنے کو چاہیں گے تو بیعت کرتے ہو، بیعت کر رہے کہا رسول نے سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، پہلے کہا علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو اور پھر ان کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ تو وقت ہوگا نا تو 4 دن لگے ہیں۔ اب وہ قافلے جنہیں 4 دن پہلے اپنے گھروں کو پہنچ جانا چاہیے تھا، وہ قافلے 4 دن بعد پہنچے تو لیٹ ہو گئے یا نہیں؟ یہ میسج سمجھ گیا؟ تو دیکھو 4 سے 5 دن لگیں گے نا، تو پیغمبر نے صرف علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا، کہا کہ سلام کرو السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اور پھر اس کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ تو تاریخوں میں اختلاف ہے، 4 سے 5 دن لگے۔ تو جو شیڈول تھا، جو پروگرام تھا، اس پروگرام کے تحت انہیں 4 دن پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ سارے قافلوں کو اپنے اپنے گھروں کو پہنچے ہیں 4 یا 5 دن بعد لیٹ۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے سے اعلان کرتے تھے مکے پہلے سے اعلان کرتے تھے کہ بھائی میں خطبہ دوں گا اور پھر میں 4-5 دن کی باقی ہو جائے گی۔ یہ ایمرجنسی ہے، خطبہ دے کر سب کو لائی میں رکھ کر یا رسول اللہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کبھی بات یہ ہے کہ جب یہ 5 دن لیٹ پہنچیں گے اپنے گھروں کو اور گھر والے یہ پوچھیں گے کہ بھائی 5 دن کہاں رہے، تو مجبوراً کہنا پڑ جائے کہ علی مولا بن گیا تھا، ہم سلام کرنے کے لیے گئے تھے۔ میرے نبی نے ہر گھر میں، ان بزرگوں کے ہر گھر میں علی کی مولائیت کا ریکارڈ بنوایا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، رسول نے روک دیا تھا، علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا اور ہم سے یہ کہہ دیا تھا کہ امیر المؤمنین کہہ کے اسے سلام کرو اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو ہم تو محبوب تھے، تو ہر گھر میں ریکارڈ بن گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کی مولائیت ہمارے گھر تک نہیں آئی تھی۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو میں یہی اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ اب زیادہ دامن وقت گنجائش نہیں، اور آج میں نے تمہید
نے اپنے سننے والوں کو بڑا غور کیا، لیکن موضوعات تھے اس قابل تھے کہ وہ موضوعات کو میرے محترم سننے والوں تک پہنچایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بات کو یہاں روک رہا ہو، اب ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں فہذا، یہ انہیں کا اشارہ ہے، یہ علی مولا ہے. میں دیکھیے بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اسے رجوع کر رہا، اور اگر یہ پہنچ گیا نا تو سمجھو کہ بہت بڑا مرحلہ طے ہو گیا، سر ہو گیا. فرض کرو یہ ممبر ہے، رسول اللہ کا شکرما ہے اور علی بیٹھے ہوئے بازو میں، تو سیدھا سوال ہوگا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں اس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ نہیں کہا میں اس کا مولا ہوں فہذا یہ علی. تو کتنے علی ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ علی؟ یہ سوال ہے یعنی کہ یہ علی مولا ہے. کتنے تھے؟ کوئی 50 تھے، 100 تھے؟ وہ علی نام تو ایک ہی تھا. اس وقت پوری دنیا میں علی نام کا کوئی نہیں تھا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں حاضر. تو نگاہ رسول کچھ دیکھ رہی تھی، کچھ دیکھ رہی تھی. رسول نے کہا انا مدینۃ العلم، وہاں حالا نہیں ہے، وہاں علی البابا. بہت پڑھا لکھا مجمع، اسے ایک جملہ ہم یاد کر رہا ہوں، میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہی چاہیے بھائی، انا مدینۃ العلم وہ علی، وہاں حالا تو نہیں ہے، حالا علی البابا. یہ حدیث میں انا مدینۃ العلم وہ حالا علی بابا سے علی البابا. میں یہی کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہنے لگے یہاں علی نام تھوڑی ہے، علی نام نہیں ہے، اس کے کا بلند ہے، بلند ہے. میں ان کا شہر، انا مدینۃ العلم، میں ان کا شہر ہوں، وہ علی البابا دروازہ بہت بلند ہے. تو نگاہ محمد دیکھ رہی تھی کہ اگر میں صرف علی کہوں گا کہیں گے اس سے مراد بلند ہے. کہنے لگے حاضر علی المولا، اب اس کے معنی بلند نہ سمجھ لینا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، آج گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. حاضر علی، حاضر یہ علی مولا ہے. اب اگر مولا کے معنی تمہیں معلوم ہو جائے تو مجھے آسانی ہوگی کہ بہت تیزی کے ساتھ میں مسائل کی طرف چلا جاؤں. بس ایک جملہ سننا، جہاں سارے کمال پوری دنیا کے سارے کمالات مرتکب ہو جائے اسے کہتے ہیں آدمی کا مولا. بس سنو، اب زیادہ رہنا نہیں ہے، جہاں سارے کمالات کنسنٹریٹ کر جائیں کسی ذات میں، اگر تو اس کا نام ہوتا ہے مولا. سخاوت دیکھنی ہے مولا میں دیکھو، شجاعت دیکھنی ہے مولا میں دیکھو، عبادت دیکھنی ہے مولا میں دیکھو، تقویٰ دیکھنا ہے مولا کو دیکھ لو، طہارت دیکھنی ہے مولا کو دیکھ لو. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں؟ غیب مجھے معاف کر دینا، غیب دیکھنا ہے مولا کو دیکھو. وہ مولا نہیں ہے جس میں غیب نہ ہو، اور وہ غیب نہیں ہے جو مولا کے علم میں نہ ہو. پھر صحیح، اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی، لیکن جملہ سنو اور اس جملے پہ گفتگو کو میں تمام کر دوں. جملہ سنو، جب جنگ نہروان ہوئی تو خوارج، اچھا خوارج جانتے ہو؟ علی نے اپنی خلافت ظاہری میں جو جنگیں لڑی ہیں، جنگ جبل تمہیں معلوم ہے کیسے لڑی گئی، کیا ہوا؟ جنگ صفین تمہیں معلوم ہے، جنگ نہروان یہ خارجی لوگ تھے. جب ان کا لشکر آیا ہے نا دریائے فرات کو عبور کر کے، تو علی نے جنگ سے ایک دن پہلے کہا کہ ان کا لشکر 10,000 کا ہے، پورے 10,000 کا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. بس میری تقریر تمام ہو گئی. کہنے لگے کہ ان کا جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد ہے 10,000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ علی کوئی جملہ کہہ دیں اور لوگ ویریفائی کرنے کے لیے نہ جائیں.
ہاں ہاں ہوا، ٹیم نکلی ٹیم، اور اس نے پوری رات گنا ہے نہروانیوں کے لشکر کی تعداد کو، اور پورے 10,000 نکلے ہیں۔ لشکر آیا ہے، شام کو جب جنگ ختم ہوگی تو میری فوج سے 9 شہید ہوں گے اور ان کی پوری فوج سے 9 بچیں گے۔ کیا دیکھو یہ جو جملے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، ان جملوں کو میرے مسلک کے علماء نے بھی لکھا، یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نہج البلاغہ میں اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ علی نے کہا کہ دیکھو جب جنگ ختم ہوگی تو میری فوج کے 9 شہید ہوں گے اور ان کی فوج سے صرف 9 بچیں گے۔ جب جنگ تمام ہوئی اور علی کے شہید کیے گئے تو 9 تھے، اور ان کی فوج کے بچے ہوئے افراد کو جب گنا گیا تو وہ 9 تھے۔ علامہ ابن ابی الحدید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک سمجھ میں آیا کہ علی کو اس غیب کا علم کیسے ہو گیا۔ یہ جملہ بہت ہے بھائی، ہم مانتے ہیں علی کو عالم الغیب، رسول کو عالم الغیب، دوسرے تو نہیں مانتے نا، بہت سے نہیں مانتے، کہتے ہیں رسول کے پاس غیب نہیں تھا، کہتے ہیں نا۔ تو میں لکھتا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کو اس غیب کا علم کیسے ہو گیا 15 گھنٹے پہلے کہ ہمارے 9 شہید ہوں گے، ان سے صرف 9 بچیں گے، علی کو اس غیب کا کیسے علم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ لیکن ایک دلیل ہے میرے پاس کہ علی کا علم متصل تھا علم رسول سے، اور علم رسول متصل تھا وحی الہی سے، تو جو رسول کو عالم الغیب نہ مانے اسے علی کے جوڑے عالم الغیب منوا دیتے۔ دیکھو گھنٹہ مکمل ہونے کو آیا، اب اس سے زیادہ آج میں نے تنقید میں بڑا وقت لیا، بہت معذرت خواہ ہوں، اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ جنگ نہروان تمام ہوئی، پہلے جب علی نہروان سے پلٹ رہے تھے، بڑی شدید سردی کا موسم تھا، شدید سردی کا موسم تھا، جب پلٹ رہے تھے تو کہنے لگے میرے حسن ہم کوفے جائیں گے، کوفے میں کچھ دیر قیام کریں گے، اور قیام کرنے کے بعد صفین کی جو لڑائی رکی ہوئی ہے ان کا فیصلہ جا کے کریں گے۔ ہم اس کا فیصلہ صفین کے میدان میں جا کے کریں گے۔ آئے کوفے آئے تھے، 2 دن نہیں ہوئے تھے کہ یمن سے ڈیلیگیشن آیا، ایک وقت آیا علی کے پاس، علی کو تو مسلم نہیں ہے، ایک وقت آیا 16-17 افراد تھے اس وقت میں، کسی سب نے سلام کیا، السلام علیکم امیر قومی، کسی کے چہرے پر علی کی نگاہ رک گئی، جیسی نگاہ رکی آپ نے عربی زبان کی مشہور مثل دہرائی، ارید حیاتہ ویرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ رحمۃ اللہ، دیکھو میں تو علی کا جملہ تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے، ارید حیاتہ ویرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے اسے قریب بلایا، اسے جس طرح کی بلا رک گئی تھی وہ قریب آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ ایک ایک جملہ تاریخ میں، تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمان، کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہا وجیب کا، عبد الرحمان بن وجیب، کہا تیرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا ہاں یاری میں قبیلہ بن مراد تھا۔ کہا عبد الرحمان آرام سے بیٹھ گیا، سن لو علم غیب سے آیا وہ نہیں اس واقعے پر، کہنے لگے کہ عبد الرحمان یہ رمضان سے پہلے کا واقعہ ہے، نہروان سے پڑھتے ہیں ابھی رمضان نہیں آیا۔ عبد الرحمان تجھے کچھ یاد ہے؟ اچھا تو یمن کا رہنے والا ہے، تعلق کا قبیلہ بنی مراد سے؟
مدینے کا نہیں ہے، کوفے کا نہیں ہے کہ تم کہتے کیا نہیں ہے، اس کو بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا. کہا عبد الرحمان تجھے کچھ یاد ہے کہ تم جب بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، تو تیری ایک دایا تھی جو تجھے کھلاتی تھی. جب تو شرارت کرتا تھا تو وہ تجھے تماچے مارتی تھی اور یہ کہہ کے تماچے مارتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے، تو ناقہ صالح کو طے کرنے والا ہے. تجھے کچھ یاد ہے تیری دایا یہ تجھ سے کہا کرتی تھی؟ کہا کہ ہاں یہ امیر المومنین مجھے یاد ہے کہ میری دایا نے مجھے تماچے مارے تھے اور کہا تو ناقہ صالح کو طے کرنے والا ہے. لیکن مولا یہ آپ کو اتنا کیسے ہو گئے؟ کہا ابن ملجم عبد الرحمان ہم تیرے ماضی کو بھی جانتے ہیں، ہم تیرے مستقبل کو بھی جانتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیری یہ تلوار ہمارے خون سے خون آلود ہو تیری یہ تلوار میرے خون سے خون آلود ہو. عبد الرحمان نے بچی میں تلوار کھینچی، علی کے سامنے ڈال دی تاکہ مولا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیں. جب تو علی کا جواب دیا، خدا کی قسم یہ جواب علی ہی دے سکتے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے تجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، میں نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. کہا عبد الرحمان اگر میرے قتل سے بچ سکتا ہے تو بچ جا، دور چلا جا. عبد الرحمان نے تلوار رکھی اور اسی مقام سے یمن واپس چلا گیا. شعبان رہا، رمضان میں پلٹا اور اب رمضان میں آنے کے بعد اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. اب جو آیا ہے نا تو علی کے پاس نہیں آیا. شدید سردی کا رمضان تھا. راوی لکھتا ہے کہ علی نے رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ طے کیا کہ اپنے بچوں میں سے ایک ایک گھر ادا کریں. بڑا ہوا گھر علی کا حسن ہے، حسین ہے، شہزادی کا فخر ہے، شہزادیوں کے خوشبو ہے. تو ہر روز افطار کے لیے اپنے کسی بچے کے لیے جاتے اور سارا خاندان وہاں جمع ہو جاتا. ایک روایت علی کے گھر کے اندر اور دوسری روایت علی کے گھر کے باہر. اندر کی روایت یہ ہے گھر کے لوگ رہتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کی روایتیں تاریخ میں آئی کہ جیسے جیسے رمضان کی تاریخیں گزر رہی تھیں، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں، ویسے ویسے علی کی نگاہیں بچوں کے چہروں پر ہوتی آ ساتویں رمضان سے علی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہی وہ مدینہ ہے جس مہینے میں اپنے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ گھر کے اندر کی روایت ہے. اور اصغر ابن رباطہ اور دوسرے علی کے ساتھی وہ باہر کی روایت بیان کرتے ہیں کہ 13ویں رمضان سے علی نے زور کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں میری داڑھی میرے خون سے خیرات سنو اور مجھے میں ظاہر ہے کہ علی کا تذکرہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، تو کہاں تفصیلات کا یہ بنا جانوں کو کہ ہوا کیا اس لیے یہ واقعات درج ہے. مسائل ہو گئے، تم نے گری اچھی ہے، میری استعمال ہوئی. اب تمہیں صرف واقعے کو مقرر کرتا ہوں، آرام سے سننا. 13 14 15 16 یہ جو تاریخیں گزری ہیں رمضان کی، ابن علی ضرورت کی نماز کے بعد اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ یہی وہ مہینہ ہے جب میری ریش ہے
ایک متحر میرے خون سے خزاوت ہو. 18 رمضان کا دن گزرا. اب یہاں سے جو بیان ہے وہ شہزادی ام کلثوم کا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرا بابا میرے گھر افطار میں موجود تھا. نماز مغرب کے بعد میرا بابا بیٹھا افطار کری تو میں نے سوکھی ہوئی جو روٹی ایک کاسے میں تھوڑا سا دودھ اور تھوڑا سا نمک رکھا. آئی وہ گھوم کے سورج رہی اور کہا بیٹی تم یہ چاہتی ہے کہ تیرا باپ بہت دیر تک موت کے حساب رکھا ہے. بیٹی تم نے کبھی زندگی میں یہ دیکھا کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 سالوں میں سیوا کی. شہزادی نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا. کہا بیٹی دودھ کا پیالہ اٹھا لے, تیرے باپ کو نمک زیادہ بڑھو. تم نے سنو کیا اور میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. جہاں ذرا سی سنائے غلط ہو جائے وہی سمجھ کر دیتا ہوں, لیکن میں باقی مکمل کرنا پا رہا ہوں. بہت آرام زیادہ غلط نہیں ہوا. بیٹی دودھ کا پیالہ اٹھا لے, نمک تیرے باپ کو مرغوب ہے. شہزادی کہتی ہے بابا نے چند لوگ میں افطار میں تناول فرمائی. اس کے بعد ستاروں کو اور سے دیکھا, ہو جائے عبادت میں گئے. شب قدر کی قدر کی رات اعمال شب قدر میں مشہور ہو گئے اور ہر تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے آسمان کو دیکھتے کہتے اللہ رہا بھی وہی رات ہے. مجلس تمام ہو گئی. اللہ گواہ ہے, اللہ گواہ ہی وہی رات ہے. شہزادی ام کلثوم فرماتی کہ جب میں نے اپنے بابا کا اشتراک دیکھا, جب میں نے اپنے بابا کا اشتراک دیکھا تو میں حجرے میں گئی. میں نے کہا بابا میری اتنی زندگی ہو گئی, میں نے آج کے رات جیسا آپ کو کبھی مستقب نہیں دیکھا. ہری ہے ہری کا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ فاتح خیبر ہے, فاتح بدر ہے, فاتح حنین ہے. تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ کبھی کسی پہلوان سے ڈرا نہیں, لیکن آج پہلوان کے مقابلے میں نہیں جانا ہے, اس کی بات جانا ہے. اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. تم نے کیا کیا رات ڈھلتی رہی. سحری کے قریب سحری کے ابھی حجرے عبادت میں شہزادی اپنے حجرے میں ام کلثوم سننا ہوئی تو روز میں بڑی سفا ہو گئی. یہ واقعہ تھوڑا مجھے یاد دے دو. علی کے کانوں میں تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آئی. چلو سمراجی عالم ہے کوفے کی اس گلی میں تلواروں کی جھنکار کی آواز کوئی مقصد نہیں تھا. علی نے کہا بیٹی یہ جھنکاروں کی آواز کیسی؟ کہا بابا کچھ لوگ گلی میں تلواریں ہلا رہے ہیں. علی ڈگے ہوئے جیسے دروازہ کھولا, دیکھا کہ علی کے قریبی دوست حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ رنگی دروازے نہیں کھڑے. بس میں کبھی تمام ہو گئی. کیا بات ہے یہ تم ان جوانوں کے ساتھ برہنا شمشیر لیے ہوئے کیوں کھڑے ہو؟ حذیفہ رونے لگے. کہا مولا پورا ایک ہفتہ ہو گیا کہ ہم اپنے کاموں سے سن رہے ہیں. کیا بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں میں چاہ رہا ہوں گا. سمجھ نہیں آتا کہ
آخری جو سنو مجھے یاد آج میں کچھ خستگی بھی زیادہ محسوس کر رہا ہوں اور بات بھی سرد جیسے کیا قریب ہو گئی. تو رہنا میں کون ہوں؟ کہا آپ امام مرتضی الطاہر ہیں, آپ وارث رسول ہیں, آپ مولا کل ہیں. کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم واپس جاؤ, اپنے جوانوں کو لے کے واپس آؤ. اب یہاں سے حذیفہ آگے آئے. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حکم علی سے سرکاری تو نہیں کر سکتا تھا, میں بیٹھا اپنے جوانوں کو لے کے بیٹھا. جب میں جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وہی رات تو نہیں ہے. تو میں نے پھر مڑ کر اپنے مولا کی حضور میں میرا مولا دروازے کھولے کھڑا تھا. حذیفہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ. آخری جملہ سنو, حذیفہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ. حذیفہ آئے اپنے گھر میں, جوان اپنے اپنے گھروں کو گئے. حذیفہ آنے کے بعد اپنی تلوار میں نکل کر بھیجی. بھیجنے کے بعد اپنا سر رکھا تکیے پر. اتنے میں حذیفہ کی بیوی آ گئی. کہا حذیفہ تم نے تو طے کیا تھا کہ پورے رمضان علی کی عبادت کرو گے, کہ تم علی کو چھوڑ کے کیسے آؤ گے؟ یہ ہے میرے کپڑے کا آخری جملہ. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. حذیفہ کی بیوی ہے. کہا حذیفہ تم نے یہ طے کیا تھا کہ تم پورے رمضان علی کی عبادت کرو گے, یہ ہوا کیا کہ تم علی کو تنہا چھوڑ کے آ گئے؟ حذیفہ نے کہا بیوی میں گھر رہا, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, میرے مولا نے مجھے حکم دے کے واپس بھیجا ہے. اور پھر بیوی کو سمجھایا, جو میں سنا یہ آخری جملہ میں سبھی کا تو روز میں بیوی کو سمجھایا کہ بیوی فکر مت کر, اس کو تم نے کیا سمجھا ہے, وہ وارث رسول ہے, وہ امام مرتضی الطاہر ہے, وہ جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے وجہ سے دیکھتا ہے. آج تک تو کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان پہ حملہ کر سکے, تو انشاءاللہ آج بھی محفوظ رہے گا. یہ کہہ کر حذیفہ نے تکیے میں سر رکھا, کچھ دعائیں پڑھی اور حذیفہ سو گئے. اتنے میں بیوی نے جگایا. حذیفہ بڑی آواز سے حذیفہ اٹھے, جوان کھا کیا کرتے ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرے. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما.